السلام علیکم دوستو، کیا آپ سیل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، واو، بیوٹیفل بگ اینیمل اینڈ لانگ مسٹچے، اتنی لمبی مونچھیں، یہی ہے سیل۔ چمکدار سیاہ بھورا رنگ، شیر جیسی مونچھیں، ملائم کھال اور جھلی دار پاؤں۔ جی ہاں، یہ ہے سیل، دنیا کا مشہور جانور۔ سیل میں مالیہ جانور ہے۔ ماہرین حیوانات نے اسے جانوروں کے ایک گروہ پنی پیڈ میں رکھا ہے۔ اس خاندان کے دیگر ارکان والرس اور سیل لائن ہیں۔ سیل کی 33 کے قریب اقسام ہیں۔ سیل کہاں ملتی ہے؟ سیل دنیا بھر کے سمندروں میں ملتی ہے، تاہم اس کی کچھ زیادہ تر اقسام قطب شمالی اور قطب جنوبی کے نزدیک سمندروں میں پائی جاتی ہے۔ سیل اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ پانی میں گزارتی ہے، تاہم یہ دن میں کئی بار دھوپ سینکنے اور اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے خشکی پر آتی ہے۔ جسمانی خوبیاں، اجسام کے لحاظ سے سیل 3 سے 16 تک لمبی جبکہ 45 سے 3200 کلوگرام تک وزنی ہوتی ہے۔ اپنے لمبے پتلے جسم اور 4 جھلی دار پیروں کی مدد سے یہ پانی میں بڑی تیزی سے تیر لیتی ہے۔ خشکی پر سیل گھسیٹ کر پیٹ کے بل چلتی ہے۔ اس کے جسم پر چربی کی ایک موٹی تہہ سے شدید ٹھنڈ سے بچاتی ہے۔ سیل کی آنکھیں خاصی بڑی ہوتی ہیں اور یہ پانی میں 100 فٹ تک دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن خشکی پر یہ زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے کان بڑے حساس ہوتے ہیں اور یہ پانی میں دور تک آوازیں سن لیتی ہے، تاہم خشکی پر اسے زیادہ سنائی نہیں دیتی۔ سیل کی ناک بہت تیز ہوتی ہے، وہ اس سے صرف خشکی پر کام لیتی ہے، پانی میں یہ ناک بند رہتی ہے۔ جی ہاں، بڑی بڑی مونچھیں۔ سیل کی مونچھیں دنیا کے ہر جانور سے زیادہ حساس ہیں۔ اس کی مدد سے یہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے باخبر رہتی ہے اور اندھیرے میں راستہ تلاش کرتی ہے۔ سیل کی مونچھوں میں 700 تک باریک بال ہوتے ہیں۔ سیل پانی میں 1000 تک فٹ گہرا غوطہ لگا سکتی ہے۔ اس دوران میں بعض اوقات وہ اپنا سانس 1 گھنٹے تک روک کے رکھتی ہے۔ دنیا کا کوئی جاندار اتنی دیر تک اپنا سانس نہیں روک سکتا۔ عجیب عجیب آوازیں۔ سیل اپنے بچوں کو بلانے، دشمنوں کو خبردار کرنے میں آپس میں رابطے کے لیے مختلف آوازیں نکالتی ہے۔ اس کی کچھ اقسام کتے کی طرح بھونکتی ہے، کچھ کی آواز گدھے کی طرح اور چند اقسام شیر کی طرح گھراتی ہیں۔ کھانا پینا، سیل گوشت اور جانور اور مچھلیاں، کیکڑے اور جھینگے کھاتی ہے۔ اس کی کچھ اقسام آبی پرندوں مثلا پینگوئن وغیرہ کا شکار کرتی ہے۔ سیل کے منہ میں 36 تیز دانت ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی مدد سے شکار کو قابو کرتی ہے۔ اس کے گوشت کو کاٹتی ہے۔ سیل خوراک کو چبانے بغیر نکل جاتی ہے۔ سیل بہت کم پانی پیتی ہے، اس کی پانی کی ضروریات خوراک ہی سے پوری ہو جاتی ہے۔ سیل کی میٹھی نیند، سیل بھی شارک کی طرح بہت کم سوتی ہے۔ پانی میں سوتے ہوئے یہ پیٹ کے بل آہستہ آہستہ تیرتی ہے۔ اس دوران اس کے دل کی دھڑکن بہت سست ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت اس کے دماغ کا آدھا حصہ بیدار رہتا ہے۔ یہ ہر قسم کا خطرہ محسوس کر لیتی ہے، تاہم خشکی پر آ کر یہ گہری نیند سو جاتی ہے۔ سیل کے بچے، عموماً بہار کے موسم میں مادہ سیل خشکی پر آ کر 1 یا 2 بچے دیتی ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ بہت بڑی تعداد میں انٹارکٹیکا اور قطب شمالی کے نزدیک ساحلوں پر آ جاتی ہے۔ مادہ سیل اپنے بچے کی دیکھ بھال بڑی توجہ سے کرتی ہے۔ مادہ سیل اس دوران ایک دوسرے کے بچوں کا بھی خیال رکھتی ہے۔ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے سیل بعض اوقات ایک مادہ کچھ نہیں کھاتی۔ سیل کی مشہور اقسام، جی ہاں، سیل کی بہت سی اقسام ہیں، جیسا کہ ویڈل سیل۔
سیل کی یہ قسم اپنا زیادہ تر وقت قطب جمانی کے گرد سمندر میں گزارتی ہے۔ یہ سیل اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے پانی میں بحرہ غوطہ لگاتی ہے۔ 11 فٹ لمبی اور 600 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ اس کی کھال گہرے بھورے رنگ کی ہوتی ہے جس میں سفید دھاریاں ہوتی ہیں۔ ہاربر سیل، اسے عام یا کامن سیل بھی کہتے ہیں، یہ زیادہ تر شمالی بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس میں پائی جاتی ہے۔ 6 فٹ تک لمبی اور 190 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ اس کا رنگ بھورا یا خاکستری ہوتا ہے۔ بچہ اپنی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد تیرنے لگتا ہے۔ جی ہاں، ہارپ سیل شمالی بحر اوقیانوس میں پائی جانے والی یہ سیل کی سب سے بڑی قسم ہے۔ اس کا رنگ بھورا ہوتا ہے جس پر سیاہ دھارے ہوتے ہیں۔ ہارپ سیل 190 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ ایلیفنٹ سیل، یہ سیل کی سب سے بڑی قسم ہے۔ اس سیل کے نر کے منہ میں ہاتھی کی سونڈ جیسی ناک ہوتی ہے، اس لیے اسے ایلیفنٹ سیل کہا جاتا ہے۔ یہ سیل 16 فٹ لمبی اور 4000 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ ہاتھی سیل زیادہ تر بحر الکاہل اور امریکہ، کینیڈا اور نیوزی لینڈ کے ساحلوں کے نزدیک ملتی ہے۔ سمندری شیر سیل لائن، سمندری شیر کی ٹانگیں اور کان سیل کے مقابلے میں خاصے بڑے ہوتے ہیں، اسے کانوں والی سیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 8 فٹ لمبا اور 600 کلو گرام وزنی ہوتا ہے۔ والرس کی خاص نشانی ہاتھی جیسے لمبے دانت ہیں۔ یہ دانت اکثر 3 فٹ سے زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں۔ والرس 10 فٹ تک لمبا اور 900 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ والرس ایک اچھا تیراک ہے مگر یہ ساحل پر بہت سست رفتاری سے حرکت کرتا ہے۔ یہ زیادہ شمالی بحری اوقیانوس میں پایا جاتا ہے۔ کیکڑے، جھینگے اور دیگر کھولدار سمندری جانور اس کی خوراک ہوتی ہیں۔ سیل کے دشمن، سیل میں کلر ویل، شارک مچھلیاں سیل کو شکار کرتی ہیں۔ ساحل پر انہیں برفانی ریچھ، بھیڑیے، لومڑی، لگر بگڑ سے خطرہ رہتا ہے۔ یہ جانور اس کے بچوں کی طاق میں رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی انہیں کھا جاتے ہیں۔ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے سیل ساحل پر زیادہ تعداد میں ہوتی ہے اور وہاں بہت شور میں جاتی ہے۔ سیل دشمنوں پر حملہ کرتے ہوئے اپنے تیز دانتوں سے کام لیتی ہے اور انہیں اکثر بھگانے میں کامیاب رہتی ہے۔ ذہین جانور، سیل کتے، طوطے، بندر کی طرح مختلف کرتب دکھا سکتی ہیں، مثلا فٹ بال کو اپنی ناک پر گھمانا، راستے یاد رکھنا اور مختلف آوازوں کی نقل اتارنا۔ یہی وجہ کہ سرکس میں دوسرے جانوروں کے ساتھ سیل بھی کرتب دکھاتے نظر آتی ہے۔ انسانوں سے تعلقات، سیل ایک معصوم اور بے ضرر جانور ہے۔ یہ آسانی سے انسان کے پاس آ جاتا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 18ویں اور 19ویں صدی میں انسان نے اس کی چربی اور گوشت اور کھال کے لیے بڑے پیمانے پر اس کا شکار کیا۔ اس کی کئی نسلوں کے ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر دنیا کے کئی ممالک نے اس کے شکار پر پابندی لگا دی ہے۔ اب سیل کی کئی اقسام کی افزائش عالمی ادارہ برائے تحفظ حیوانات کی نگرانی میں کی جا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سیل کے جسم میں خون دنیا کے ہر جانور سے زیادہ ہوتا ہے؟ سیل کی چربی سے تیل حاصل ہوتا ہے، وہ ہمارے بہت کام آتا ہے۔ سیل 30 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ سیل پانی میں 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیر لیتی ہے۔ سیل خوراک کی تلاش میں ہر سال سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ مادہ سیل اپنے بچے کو کئی دوسرے بچوں کے درمیان پہچان لیتی ہے۔ سیل سمندر کا مشہور جانور ہے۔ یہ زیادہ تر ٹھنڈے سمندروں میں ملتی ہے۔ قطب شمال کے لوگ سیل سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس کی چربی سے بہت سی اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ماضی میں اسے گوشت اور چربی کے لیے بڑی تعداد میں ہلاک کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی تعداد میں خاصی کمی آ گئی ہے۔ آج سیل کو کئی ممالک کی جانب سے بھی تحفظ حاصل ہے۔ جی ہاں، یہ ہے سیل۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، واو۔